اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 5 فلسطینی جاں بحق، 14 سالہ بچہ بھی شامل۔ نفتالی بینٹ نے سپاہیوں کو دے دی کھلی چھوٹ۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رواں سال کے دوران اب تک 36 فلسطینی شہریوں کو مختلف محلوں میں کیا گیا قتل۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے نتیجے میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی بھی دم توڑ گیا۔ اس کے علاوہ 17 سالہ فلسطینی بھی بیت اللحم کے قریب مارا گیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تعلقات کئی دہائیوں سے ہیں کشیدہ۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں غزہ پٹی اور مشرقی یروشلم کے ساتھ مغربی کنارے بھی کیا جائے حوالے، تاکہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو دے سکیں تشکیل، جبکہ اسرائیلی حکومت نے اقوام متحدہ کے اعتراضات کے باوجود فلسطین کو ایک آزاد سیاسی اور سفارتی ادارے کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں تعمیر کر رکھی ہے بستیاں۔ اب اسرائیل نے مسجد اقصی تک پہنچنے کا اہم راستہ بھی کر دیا ہے بند۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں میں جھڑپ سے 66 فلسطینی ہوئے زخمی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس تشدد کو کس چیز نے دی ہوا۔ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے پر کیا سخت حملہ۔ بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے امتیازی سلوک کے باوجود پالمورو علاقے میں پرجا سنگرام یاترا کا آغاز کرنے پر کی تنقید۔ بی جے پی کو اگلا قدم اٹھانے سے پالمور کے لوگوں سے مرکز کی طرف سے پالمور رنگاریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کو قومی پروجیکٹ کا درجہ دینے سے انکار پر معافی مانگنے کا بھی کیا مطالبہ۔ کے ٹی آر نے کہا، بنڈی سنجے کو پالمور خطے میں قدم رکھنے کا نہیں ہے کوئی اخلاقی حق، جس نے فنڈز کی منظوری، پروجیکٹوں میں لاپرواہی اور پی آر ایل آئی ایس کو قومی پروجیکٹ کا درجہ دینے کے معاملے میں مرکز کے ذریعے دیا دھوکہ۔ کے ٹی آر نے کہا، مرکز کی بی جے پی حکومت ہر قدم پر کر رہی ہے ناانصافی، دھان کی خریداری نہ کرتے ہوئے ریاست میں تقسیم کی سیاست کا لے رہی ہے سہارا۔ بنڈی سنجے کو جھوٹے وعدے کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پرجا سنگرام یاترا کے نام کو بدل کر پرجا ونچنا یاترا کہنے پر کیا طنز۔ تلنگانہ آسٹریلیا تجارتی و کامرس کے شعبوں میں تعلقات کو مستحکم کرنے کے اقدامات۔ وزیر صنعت کے ٹی آر کی آسٹریلیا انڈیا انسٹی ٹیوٹ کی سی ای او لیزا سنگھ کے ساتھ ملاقات۔ لیزا نے کہا، وہ تلنگانہ اور آسٹریلیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مستحکم کرنے میں رکھتی ہیں دلچسپی۔ مجلس اتحاد المسلمین گجرات اسمبلی انتخابات میں لے گی حصہ، انتخابی تیاریاں بھی ہوئی شروع۔ بیرسٹر اویسی کی وضاحت، گجرات میں کتنی نشستوں پر مقابلہ کیا جائے، مجلس کی ریاستی یونٹ اس تعلق سے عنقریب کرے گی فیصلہ۔ اویسی نے کہا، مجلس اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کرے گی اور 182 رکنی اسمبلی میں مجلس کی نمائندگی کو بنائے گی یقینی۔ بیرسٹر اویسی نے کانگریس کے مجلس بی جے پی کی بی ٹیم ہے کے الزام کو بھی کیا مسترد۔ رام نومی تشدد کے لیے گجرات حکومت کو قرار دیا ذمہ دار، بے قصور مسلمانوں کو گرفتار کرنے پر کی مذمت۔ کہا، جن بے قصوروں کو گرفتار کیا گیا وہ اس واقعے کے وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اویسی نے کہا، بی جے پی زیر قیادت حکومت نظم و قانون کی برقراری میں ہوئی ناکام۔ پولیس نے تشدد کے سازش کے سلسلے میں اب تک 11 افراد کو کیا ہے گرفتار۔ آر ٹی سی کی جانب سے ریزرویشن چارجز میں اضافے سے مسافر پریشان۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی طرف سے مسافروں کو ایک اور دھچکا، ریزرویشن چارجز کو 20 سے بڑھا کر دیا گیا 30 روپے۔ کارپوریشن حکام کے مطابق 2016 میں آخری بار ایڈوانس ریزرویشن چارجز میں کیا گیا تھا اضافہ۔ آر ٹی سی کی طرف سے 23 مارچ کے بعد سے کرایوں میں یہ چوتھا اضافہ۔ 4 روزہ ویکنڈ کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پیشگی ٹکٹ بک کروانے گئے مسافروں کو حیرانی کا رہا سامنا۔ دھان کی خریداری میں دھاندلی، سی بی آئی تحقیقات کروانے ریونت ریڈی کا مطالبہ۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی کو مکتوب روانہ، کہا، دھان کی خریداری کے بعد اس کو چاول میں تبدیل کرنے اور چاول کو ایف سی آئی کے گوداموں تک سربراہ کرنے کے دوران بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے دھاندلیاں۔ کہا، ہر سال تلنگانہ میں 100 کروڑ روپے کے دھان کا ہو رہا ہے اسکیم اور اس اسکیم میں ٹی آر ایس حکومت کے قائدین اور رائس ملرز کے ملوث ہونے کا لگایا الزام۔ بینک دھوکہ دہی معاملات سے بچنے، سائبر سیکیورٹی میں اضافے پر زور۔ کمشنر پولیس حیدرآباد کا بینکس کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس۔ آن لائن بینکنگ کے خطرات کے بارے میں بینکنگ طبقے میں لائی گئی بیداری۔ جاریہ سال مہیش کو آپریٹو بینک کے ہیکنگ معاملے کے بعد سیکیورٹی اقدامات پر ہوا تبادلہ خیال۔
हनुमान जयंती जुलूस के पेश नजर हफ्ते के रोज ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी आयद। गौली गुड़ा, ताड़बन, करमन घाट, चंपापेट, अफजलगंज, जामबाग, पुतली बौली, रंगा महल, CBS, मौजमजाही मार्केट, रामकोट, चादर घाट, कोठी, आंध्रा बैंक, निम्बोली अड्डा, काचीगुड़ा, हनुमान टेकरी, एबिट्स रोड, नारायणगुड़ा, हिमायत नगर, अशोक नगर, गांधी नगर, बाग लिंगमपल्ली, रामनगर, मुशीराबाद और दीगर जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर ट्रैफिक के रुख को या तो रोक दिया जाएगा या फिर मोड़ दिया जाएगा। शहरियों से गुजारिश है कि वो जुलूस के रास्तों से गुजरने से करें गुरेज और मज़कूरा रास्तों पर जाने का ना बनाएं मंसूबा। जुलूस के आखिरी इख्तिताम मखसूस पॉइंट से गुजरने के बाद ट्रैफिक बंदिश को भी खोल दिया जाएगा, पुलिस की एडवाइजरी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की इमलाक के वाज़ेह तौर पर गैर कानूनी इन्हदाम को रोकने का हिंदुस्तानी हुक्काम से किया मुतालबा। श्री राम नवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के जिले खरगोन में फिरके वाराना तशद्दुद के वाक़यात के बाद बड़े पैमाने पर मुसलमानों के मकानात और दुकानात के इन्हदाम की इतलात पर रद्द-ए-अमल का इजहार। इंसानी हुकूक के ग्रुप एमनेस्टी ऑफ इंडिया ने इस इक़दाम को इंसानी हुकूक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में मुल्क में शुबे की बुनियाद पर खानगी इमलाक के इन्हदाम के वाक़यात पेश आए, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों के इमलाक की है। मध्य प्रदेश की मसाजिद में CCTV कैमरे नस्ब किए जाने चाहिए। जहां खरगोन टाउन में रामनवमी जुलूस के दौरान मुबैना संगबारी की वजह से तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और फिरके वाराना कशीदगी पैदा हुई। CCTV कैमरे नस्ब करने की सूरत में खातियों को पकड़ना होगा आसान। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा, हमने भोपाल की मसाजिद में CCTV कैमरे नस्ब करने का किया आगाज। ब्रांड्स की दुनिया का सबसे मुस्तनद नाम मुस्तबा टेक्सटाइल्स, जहां अनलिमिटेड ब्रांड्स के कंप्लीट रेंज एक ही छत के नीचे। वन स्टॉप शॉपिंग, वन स्टॉप हैप्पीनेस। स्टाइल, क्वालिटी, फैशन, कलर्स एंड वैरायटी, हर तन पे सजा, हर मन में बसा। शख्सियत की शान, हर लिबास की जान। कपड़ों की दुनिया में सबसे बड़ा नाम। हमारे यहाँ ऑर्डर्स पर भी सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, सदरी, सफारी तैयार किए जाते हैं। शादी की सब तैयारियां मुस्तबा टेक्सटाइल्स की जिम्मेदारियां। मुस्तबा टेक्सटाइल्स, पंच मोहल्ला, न्यू लाड बाजार, खिलवत, हैदराबाद।